بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم مینجمنٹ۔ آپ یہ واضح نہیں کر سکتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، البتہ آپ اپنے بڑے اہداف اور بڑی منزلوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کلیمنٹ اسٹون۔ لوگوں کی اکثریت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور اس میں بھی آدھی زندگی گزرنے کے بعد جا کر شعور ملا، اور یہ شعور ملنے کے بعد بھی یہ نہیں دیکھا کہ وقت کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ انسان جس طرح پیسے کے متعلق سوچتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وقت کی اہمیت کو بھی جانے۔ سید قاسم محمود مرحوم ادب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے لٹریچر پر بہت کام کیا۔ ان کے آخری ایام میں ایوان اقبال لاہور میں ان کے کام کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس میں ان کی کتابیں اور رسائل رکھے گئے۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جس نے خاصی جگہ گھیر لی۔ ایک شخص کا اتنا کام۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ قاسم صاحب، آپ ایک فرد ہیں، آپ نے اداروں جتنا کام کیسے کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس میں نے وقت کو صحیح استعمال کیا ہے۔ شہید حکیم محمد سعید ان کے گہرے دوست تھے۔ حکیم صاحب سید صاحب کی مثال دے کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جن ہے، جن۔ اگر ایک شخص ٹھان لے کہ اسے اپنا وقت قابو کرنا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو وہ کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا ہنر سیکھ سکتا ہے۔ اگر انسان کو برابر کا وقت ملتا ہے، ہر انسان کو برابر کا وقت ملتا ہے۔ قدرت ہر شخص کو دن بھر میں 1440 منٹ، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن اور سال میں 365 دن دیتی ہے، یعنی ہر ایک کو برابر کا وقت ملتا ہے، لیکن ہر ایک کا استعمال مختلف ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت مصروف ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کا وقت گزرتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ اپنا وقت ٹی وی دیکھ کر، سو کر، سوشل میڈیا پر یا آوارہ گردی میں گزار دیتے ہیں۔ جو شخص تنظیم وقت کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ مجھ سے اپنا وقت کیوں قابو نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے وہ اس کی فہرست بنائے۔ جب فہرست بنے گی تو بہت سے ایسے کام نکلیں گے جو اس کے وقت کے ضیاع کا باعث بن رہے ہوں گے۔ پرائم ٹائم۔ ہر شخص کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت اس کا پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ پرائم ٹائم وہ وقت کہلاتا ہے جب آدمی کم وقت میں زیادہ معیار اور زیادہ مقدار کا کام کر سکتا ہے۔ مختلف افراد کے لیے پرائم ٹائم مختلف ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے لیے صبح سویرے کا وقت بہتر ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے لیے رات کا۔ تاہم اسلامی فلسفے کے مطابق کام کرنے کا بہترین وقت تہجد سے لے کر زوال تک کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس حوالے سے دنیا کے کامیاب ترین اور امیر ترین افراد کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ دیر سے سوتے ہیں اور جلد اٹھتے ہیں۔ امریکہ میں کی گئی تحقیقات کے مطابق عموماً دنیا کے امیر ترین افراد صبح 3 سے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر نہیں سوتے۔ بنظر غیر دیکھا جائے تو یہی فطری طریقہ ہے۔ بہرکیف اپنے پرائم ٹائم کو جانچ کر اس کے مطابق اپنے کاموں کو ترتیب دیجیے۔ آپ کا جو بھی پرائم ٹائم ہے اس میں وہ کام کیجیے جو آپ کی زیادہ توجہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کام جو نسبتاً کم توانائی اور توجہ کے طالب ہیں۔ اگر آپ پرائم ٹائم میں کم تر توجہ کا کام کریں گے تو باقی وقت میں زیادہ توجہ کا طالب کام کرنا پڑے گا۔ یوں آپ کا وقت زیادہ لگے گا مگر نتیجہ کم تر ہوگا۔
بڑی تعداد میں لوگ اپنی دفتری زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنی ذاتی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی فیملی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جس قسم کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اس میں گزارتے ہیں۔ جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہم جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوں گے ہمیں فوراً جاب مل جائے گی، پھر ہمیں زیادہ وقت مل پائے گا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ جاب ملنے میں کچھ عرصہ لگتا ہے۔ ڈگری لینے کے بعد جو نوجوان جاب کا انتظار کرتے ہیں ان میں 90% جاب ملنے تک فارغ رہتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ اس دوران وہ کوئی ایسا کام کریں جس میں بے شک تنخواہ کم ہو، معیار بھی ہو وہ نہ ہو، اس سے انہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے۔ انسان بنیاد کو نہیں دیکھتا، وہ بلندی کو دیکھتا ہے، جبکہ بلندی کے لیے بنیاد کی مضبوطی ضروری ہے۔ 7 ٹوکریاں ہماری زندگی کے 7 حصے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ زندگی کی 7 ٹوکریاں ہیں اور اپنے وقت کو ان 7 ٹوکریوں میں رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک ٹوکری کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تو زندگی متوازن نہیں ہوگی۔ جب زندگی متوازن نہیں ہوگی تو پریشانیاں جنم لیں گی۔ زندگی کی یہ 7 ٹوکریاں کچھ یوں ہیں۔ پہلی ٹوکری، اپنی ذات خاتمہ نہ لگایا جائے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صحت کی طرف توجہ کتنی ہے، کیا سیلف امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری ٹوکری، اپنی فیملی۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا وقت اپنی فیملی کو دے رہے ہیں اور اس میں کتنی بہتری ممکن ہے۔ تیسری ٹوکری، پروفیشن۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروفیشن کیسا ہے اور پروفیشنل زندگی کیسی ہے۔ چوتھی ٹوکری، سوسائٹی۔ یہ سوشل سرکل ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ زندگی میں حلقہ احباب کتنے ہیں، کون سے مفید ہیں اور کون سے مضر ہیں، کتنوں کو رکھنا ہے کتنوں کو نہیں رکھنا، کیا درکار وقت دیا جا رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ وقت یہاں صرف ہو رہا ہے۔ پانچویں ٹوکری، خدمت۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کے حوالے سے بھی کوئی کردار ادا ہو رہا ہے یا نہیں، یا انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی وقت مختص نہیں۔ چھٹی ٹوکری، مذہب۔ اس کا تعلق روحانی نمو سے ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے، کیا مادہ پرست ہو کر تو نہیں رہ گئے، کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنا وقت رکھا ہے۔ ساتویں ٹوکری، تنہائی۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے، انسان اپنے سے کتنی دیر ملاقات کرتا ہے، وہ خود سے باتیں کرتا ہے یا نہیں، اور وہ اپنے حقوق کو جانتا ہے کہ نہیں۔ یہ زندگی کے 7 رنگ ہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے اندر یہ سارے رنگ پائے جاتے ہیں۔ انہی 7 رنگوں میں اپنے وقت کو متوازن طور پر تقسیم کرنا دراصل ٹائم مینجمنٹ ہے۔ عین ممکن ہے کسی دن فیملی کو زیادہ وقت کی ضرورت ہو، اس دن دفتر سے چھٹی کرنا ہوگی۔ عین ممکن ہے کسی دن آفس میں کام زیادہ ہو جس کی وجہ سے گھر والوں کو پورا وقت دینا مشکل ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے دوست تکلیف میں ہو، اس کو زیادہ وقت کی ضرورت ہو۔ عین ممکن ہے آپ بیمار ہوں، اس لیے اپنی صحت کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ عین ممکن ہے آپ اپنے تئیں کڑ رہے ہوں اور ایسا لگ رہا ہو کہ زندگی میں کسی شے کی کمی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس وقت آپ کو تنہائی کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وقت کہاں کہاں تقسیم کرنا ہے اور ابھی کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے۔ وقت کی کمی کا مسئلہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک خاص روٹین کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ 9 اور 5 کے پھیرے میں رہتے ہیں، انہیں اپنے وقت کی ترتیب اور تنظیم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ واضح رہے، ٹائم مینجمنٹ ان افراد کا مسئلہ ہے جو وقت کی کمی کا احساس رکھتے ہیں، جو اپنی ایک زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنے معمولی اوقات کو غیر معمولی نتائج میں بدلنے کے لیے پاگل ہوئے جاتے ہیں، جو اپنے اندر
सोए जिन को जगा चुके हैं और अब इस जिन से काम लेना चाहते हैं। जब ये कैफियत हो जाती है तो फिर काम ज़्यादा लगता है और वक्त बहुत कम। प्रोएक्टिव किरदार। दुनिया के कामयाब लोगों की आदत में से एक आदत ये भी होती है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं। हमारे यहाँ वालिदैन को अपने बच्चों का बीमा कराने की बहुत फ़िक्र होती है, लेकिन इनकी तरबियत की कोई फ़िक्र नहीं होती। हालांकि ये असल बीमा है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप अमल के लिए कितने तैयार हैं, आने वाले औकात को कितना प्लान किया, वक्त को ज़ाया होने से कितना बचाया। ऐसे लोग हर वक्त हर लम्हा अपने आप से सीखते रहते हैं। जो आदमी अपने रोज़ व शब से सीखता नहीं, वो अपने वक्त से ज़्यादा पाता भी नहीं। जो लोग सीखने का शौक़ रखते हैं और अपने अंदर तब्दीली की लचक पैदा कर लेते हैं, इनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है। बदकिस्मती से बहैसियत कौम हम सीखने को अहम नहीं समझते। सीखने के लिए किताब का मुतालिया और हालात का मुशाहिदा अहम ज़राए हैं। दुनिया के ज़हीन लोग अपनी ज़िंदगी की बदकिस्मती और खुशकिस्मती को मायने देते हैं। जिन लोगों की ज़बानों पर हर वक्त गिला शिकवा और पछतावा रहता है, ये इस बात की निशानी होती है कि वक्त का इस्तेमाल सही नहीं हुआ। मुझे एक यूनानी कहावत याद आ गई जिसमें है कि एक शख्स जब मरने लगा तो उसके सामने 3 लोग आ गए और चीख चीख कर कहने लगे कि तुम हमारे मुजरिम हो। मरने वाले ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। इन तीनों ने जवाब देना शुरू किया। इनमें से पहले ने कहा, मैं वो वक्त हूँ जो तुम्हें मिला था लेकिन तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। दूसरे ने कहा, मैं वो तवानाई हूँ जो तुम्हें मिली थी लेकिन तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। तीसरे ने कहा, हम वो ज़राए हैं जो मालिक ने बहाने बहाने से तुम्हें दिए मगर तुमने हमें ज़ाया कर दिया। हदीस शरीफ में है कि मरने के बाद इंसान से दुनिया के बारे में 5 सवाल किए जाएंगे। इनमें से एक सवाल ये होगा कि अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल किया। जब इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए मौक़ों को ज़ाया करता है तो फिर यही मौक़े इसके आखिरी वक्त पर अज़ाब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। लिहाजा वक्त को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की महारत का सीखना लाजमी है। फितरत के यहाँ छुट्टी नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग अपनी छुट्टी को भी प्लान करते हैं, जबकि हम छुट्टी वाले दिन लंबी तान कर सो जाते हैं और फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, ज़िंदगी में कानून कुदरत के तहत छुट्टी कभी नहीं है, सिर्फ कामों की तब्दीली है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना है। वक्त अल्लाह ताला का तोहफ़ा और इनाम है, इसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में आसानी हो। न्यूयॉर्क में पार्किंग प्लाज़ा 1925 में बनना शुरू हो गए थे। हालांकि इस वक्त पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ 25 गाड़ियां थीं, लेकिन इनकी सोच प्रोएक्टिव थी, इसलिए इन्होंने ये सोच कर पार्किंग प्लाज़ा बनाए कि आने वाले वक्त में यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी। चिन्योट पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जहाँ हज़ारों अरबपति हैं। एक जगह पर इतने अमीर होने की वजह ये थी कि वो तमाम लोग प्रोएक्टिव थे। अगर सीखने की जुस्तजू है तो इंसान की शख्सियत तरोताज़ा है। अगर सीखने की जुस्तजू है तो इंसान की शख्सियत में चमक है। सीखने वाला हर वक्त खोज और तलाश में रहता है। एक तहकीक कि जिन लोगों को सीखने का शौक़ होता है उनकी उम्र लंबी होती है। जब इंसान ये कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर इसका मतलब होता है कि अब इसका जीने का कोई इरादा नहीं। मार्टिन लूथर किंग कहता है कि अगर आदमी ने कुछ करके दिखाना हो तो उसके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी है, वरना 500 ज़िंदगियां भी मिल जाएं तो वो कुछ करके नहीं दिखा सकेगा। अल्लाह हाफिज़।